ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ محبوب سے محبت کر، ایسے پیارے سے محبت کر، ان سے دل لگاؤ، ان سے جڑ جاؤ۔ جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں گا؟ فرمایا عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے۔ آؤ ان سے عشق کرے، زبانی نہیں حقیقی، سچائی کے ساتھ عشق کریں، سچا عشق کریں۔ اور جب عشق ہوتا ہے تو محبوب کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ جب عشق ہوتا ہے تو ذکر محبوب کے سوا کسی کا ذکر نظر نہیں آتا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ زلیخا کو جب عشق یوسف ہو گیا تھا تو زلیخا نے اپنے کان میں پہننے کی بالیوں کو بھی یوسف کہا، پانی پینے کے گلاس کو بھی یوسف کہا، کھانے کے کٹورے کو بھی یوسف کہا، درخت کے پتوں کو بھی یوسف کہا۔ لوگ اہل ظاہر اس میں پھنس گئے کہ اس نے ساری چیزوں کا نام یوسف رکھ دیا، لیکن صوفیہ کہتے نہیں، محبوب کا نام دوسرے کو دینا، توجہ ہے، محبوب کا نام دوسرے کو دینا یہ عشق کی غیرت کے خلاف ہے۔ بہت اچھا شعر کہا تھا کسی شاعر نے، اللہ اس کی مغفرت کرے اگر وہ خوش عقیدہ ہو، بہت اچھا کہا تھا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا۔ کس نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن بہت اچھا شعر کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا۔ ارے کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ ارے کوئی تیرے جیسا ہو تو پھر اس کا نام ہونا۔ تو اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، غور فرمائے کہ کتنا غیرت ہوتا ہے، کتنی غیرت ہوتی ہے عشق میں۔ تو صوفیہ کہتے ہیں زلیخا نے گلاس، درخت کے پتے اور کان کی بالیوں کا نام یوسف نہیں رکھا تھا، عشق یوسف میں اتنی فنا ہو گئی تھی کہ بالیاں دیکھتی تھی تو بھی جلوہ یوسف نظر آتا تھا، درخت کی پتیاں دیکھتی تھی تو بھی جلوہ یوسف نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر، اسی طرح سے اللہ اکبر، گلاس دیکھتی تھی تو بھی جلوہ یوسف نظر آتا تھا۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی، آج ہمیں نبی کا جلوہ کہیں نہیں نظر آتا اور ہمیں صرف ہم نظر آتے ہیں، گناہ ہی گناہ نظر آتا ہے۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم گناہوں میں اتنا ڈوب گئے کہ گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں؟ آؤ میری قوم کے جوانوں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تم ہی انقلاب پیدا کر سکتے ہو، تم ہی دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہو، تم ہی عشق رسول کے بہترین دائی بن سکتے ہو۔ پہلے تم تو عاشق بنو، اور عشق یاد رکھنا محبوب پر سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ عشق یہ ہے کہ جو محبوب چاہے وہ ہم چاہیں، محبوب کی مرضی کے خلاف ہم اپنی زندگی نہ گزاریں۔ حیرت ہے، ہم عشق کرتے مدینے والے مصطفیٰ کریم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں جو وہ اداکاراؤں کے طریقے پر۔ بتاؤ، ہنسنے کی بات نہیں، عشق کس سے کیا؟ آمینہ کے لال سے۔ اور کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ اداکاروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ پھٹی ہوئی پینڈے جس سے ران دکھ رہی ہے، جس سے گھٹنے کے اوپر کا حصہ دکھ رہا ہے، یہ حرام ہے۔ عشق کس سے کیا؟ مدینے کے تاجدار سے۔ اور کس کے زلف و رخسار کی بات کر رہے ہو؟ فلم کی اداکارہ کے، فلم کی اداکار کے۔ سوچو تو صحیح، ارے عشق ان سے کیا تھا تو انہی کے زلف کا ذکر کرتے، انہی کے رخسار کا ذکر کرتے، انہی کے تذکرے کرتے، انہی پہ تبصرے کرتے، انہی کی شان بیان کرتے، انہی کی عظمت بیان کرتے۔ ایک آخری میں بات عرض کر دوں ختم کرتے ہوئے، اچھی طرح یاد رکھنا کہ حضور کا ذکر کرو گے، حضور کی نعتیں پڑھو گے، حضور سے عشق کرو گے، انشاءاللہ حضور کو خواب میں دیکھا کرو گے، خواب میں حضور سے ملاقاتیں کرا کرو گے، حضور سے باتیں کیا کرو گے۔ یہ کوئی میں بات نہیں، بس بات اینڈ کو پہنچاتے ہوئے، بہت لوگ کہتے ہیں حضرت ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، حضور کو دیکھ لیں۔ میں نے کہا عشق سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ عاشق بن جاؤ، مٹ جائے یہ بے خودی، مٹ جائے یہ خودی، تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ بات اینڈ کو جاتی ہے، کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ بات میری ضرور یاد رکھنا۔ سب سے دل لگا کے دیکھا ہے، ایک بار ان سے دل لگا کے دیکھ لو، تنہائی میں رو گے، ایسا لگے گا ان کے آستین تمہارے آنسوؤں کو خشک کر رہے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، بے چین ہو جاؤ گے، یوں لگے گا کہ کوئی تسلی کا ہاتھ تمہارے سینے پہ رکھ رہا ہے، تمہاری تکلیفیں تمہیں بے چین کرے گی تو یوں لگے گا کہ کوئی تمہارا ہاتھ تھام کر کے تمہیں سہارا دے رہا ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے باتیں کی ہے، عشق نہیں کیا۔
آئیے مجھے ایک بات یاد آئی، وہ اینڈ والی وہ بات پوری کر دوں. کیا؟ ایک بہت بڑے عالم تھے، عربی زبان پہ عبور تھا، بڑی صلاحیت اللہ نے دے رکھی تھی، شاعر بھی تھے اور قادر الکلام شاعر تھے. چھوڑ دو تو اس کو، بات اختتام پہ چل رہی ہے، چین سے سن لو. جب محبوب کا ذکر ہو سب سراپا کان بن جائیں، سب انتظامات چھوڑ دیں. انتظامیہ بھی بیٹھے، آپ کو بھی ضرورت ہے ذکر رسول کی. یہ وہ ذکر ہے مشک کی طرح، جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو اٹھتی جائے. کام کی بات. بڑے شاعر تھے، اور جب ہنر آ گیا، ہنر آتا ہے تو ہنرمندوں کو لوگ خریدتے ہیں. ہنر آیا تو بادشاہوں نے بولی لگانی چاہیے، اور بادشاہوں نے کہا، اس عالم کا نام تھا علامہ شرف الدین. کیا نام تھا؟ علامہ شرف الدین. بادشاہوں نے بولی لگائی، بڑی رقم دی، تو کہا کہ ہماری شان میں کچھ لکھو. تو بادشاہ کے شان میں قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے لکھتے رہے. اور جب نیا قصیدہ بھیجتے، پیسہ 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 پیسہ. وہ نچھاور وزیروں کی طرح کرسیوں پہ اپنے بازو میں بٹھاتا. علامہ تو دولت میں ڈوبے ہوئے تھے. ایک دن ایک محمد الرسول اللہ کا فقیر، دیکھو بھکاری الگ ہوتے ہیں، فقیر الگ ہوتے ہیں. سارے بھکاری فقیر نہیں ہوتے، لیکن ہر فقیر آپ کو بھکاری کے رنگ میں نظر آتا ہے. تو دھوکہ نہ کھانا، کچھ مانگنے نہیں صرف دینے آتے ہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کے فقیر ہوتے. ادھر علامہ شرف الدین بادشاہ کے دربار سے نکل رہے تھے، ادھر رسول اللہ کے فقیر سے آنکھیں چار ہوئی. آنکھیں کیا چار ہوئی، اس فقیر نے کہا، شرف الدین ادھر آ، اتنا بڑا علامہ ہے، کیا کبھی تجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، حضور کا دیدار ہوا؟ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں بڑے عالموں سے، بڑے مقرروں سے، بڑے نعت خانوں سے. کچھ لوگ تو بیچارے شرما شرمی میں جھوٹ بول دیتے. ایسا مت کرو. حضور پہ جھوٹ گڑنا مطلب اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے. اور کچھ لوگ اتنے بے چین ہوتے ہیں، مجھے اتنی بار دیدار ہوا اور اتنی بار دیدار ہوا. میں نے کہا پاگلو، جن کو دیدار ہوتا ہے تو وہ تو چھپاتے ہیں دنیا سے، وہ ایسے چھاپتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اجازت ہوتی. اور جس کو دیدار ہو وہ کہتا پھرے تو پھر دیدار پہ پابندی لگ جاتی. یہ بات یاد رکھنا. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، چنندہ جن کو اجازت ہوتی کہ ٹھیک ہے بتا دو کسی حکمت کے تحت. تو علامہ شرف الدین سے جب اس اللہ کے برگزیدہ بندے محمد الرسول اللہ کے فقیر نے کہا، شرف الدین اتنے بڑے علامہ ہو، حضور کا دیدار کیا کبھی؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. احساس ہوا کہ میں تو ہوں علامہ لیکن بہت دور ہوں حضور سے. پھر اس فقیر نے کہا، ارے تو ان کا دیدار کیسے کرے گا؟ تو ان کا نام ہی نہیں جپتا، ان کا نام ہی نہیں لیتا، ان کے تصور میں نہیں آتا. تو بادشاہ 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 ایک ہی دن میں رہتا ہے. ارے چھوڑ بادشاہ کو اور اس محبوب کی تعریف کر، ان کا ذکر کر، اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کر، ان کی دھن میں لگ جا، ان سے عشق کر، پھر دیکھ کیسے کرم ہوتا ہے. دل پہ بات نکلی، دل سے بات نکلی، دل میں چپ گئی جا کر. علامہ شرف الدین نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ کروڑوں دولت سے بہتر حضور کا قرب ہے. آج سے میرا قلم کسی کی شان نہیں لکھے گا، آج سے میرا قلم صرف آمنہ کے لال کی شان لکھے گا. بس قلم کو وقف کر دیا، زبان کو وقف کر دیا ذکر مصطفیٰ کے لیے. اٹھتے ہیں تو درود و سلام، بیٹھتے ہیں تو درود و سلام، چلتے ہیں تو درود و سلام، لکھتے ہیں تو حضور کی مدحت 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 مدحت. تر ہو گئی زبان ذکر مصطفیٰ سے،
اور جب ذکر ہی ذکر ہوا تو عشق کی پہلی نشانی یہی ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر انسان کثرت سے کرتا ہے. میرے بھائیوں، عشق ہو جائے تو پھر غیبت زبان پہ نہیں آتی، عشق ہو جائے تو پھر چگلیاں نہیں ہوتی، عشق ہو جائے تو کسی کو گالی نہیں دی جاتی، عشق ہو جائے تو اس کے میں بندہ نہیں رہتا، وہ تو تنہائی پسند بن جاتا ہے، وہ تو سب سے کٹ کر اسی راستے کی طرف چلا جاتا ہے. علامہ شرف الدین بادشاہ کی طرف سے کارندہ آیا، علامہ کوئی کمی ہو گئی وظیفے میں، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا کوئی کمی نہیں ہوئی، بس دل کسی سے لگ گیا، جس کے لیے دل پیدا ہوا تھا اسی سے لگ گیا. ارے سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص